السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور قرآن کلاس بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب باقاعدہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے نورانی قاعدے آپ کھول لیجیے، اپنے سامنے رکھ لیجیے۔ دیکھیے، چند ایک طریقے اور اصول میں نے بتائے تھے الف سے لے کے یا تک پڑھنے کے، اس کو سمجھ کر، بچوں کو سمجھا کر، پڑھا کر، اور پھر انشاءاللہ ان کو تیار کریں، ان پر خوب محنت کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں، تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آگے کا جو سبق ہے نا، یہ امتحان، اردو کے اندر لکھا ہوا ہے امتحان۔ امتحان کا مطلب یہ الف سے لے کے یا تک کے جو الفاظ ہم نے اب تک پڑھے ہیں، ان الفاظ کو آگے پیچھے کر کے، کسی کو پہلے کر دیا، کسی کو بعد میں کر دیا، انہی الفاظ کو یہاں پر لکھا گیا ہے۔ اور ان الفاظ کو جھٹپٹ تیزی کے ساتھ وہی بچہ سنا سکتا ہے یا وہی طالب علم پڑھ سکتا ہے جس نے پیچھے اچھی طریقے سے محنت کی ہو، ان کو پہچانا ہو اور ان کو سمجھا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی البتہ میں سمجھانے کے لیے اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا، تو، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ اچھی طریقے سے الفاظ کو دیکھ کر کے، سمجھ کر کے پڑھیں۔ آگے چلیں۔ قوف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال۔ تو الف سے لے کے یا تک جتنے الفاظ تھے ان کو یہاں پر لکھا گیا ہے آگے پیچھے کر کے، اور ایک طریقے کا یہ امتحان لینے کی کوشش کر لیا، بلکہ امتحان ہی لیا ہے مصنف نے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ان الفاظ کی شناخت جب بچہ کر لے گا تو ان الفاظ کو بہت آسانی کے ساتھ پڑھ کے سنا دے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ الفاظ جو تھے نا، یہ الگ الگ لکھے ہوئے تھے، ان کو مفردات کہتے ہیں، مفردات یعنی کہ الگ الگ لکھے ہوئے الفاظ۔ آگے جو ہے نا، یہ الفاظ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں مرکبات کی طرح۔ مرکبات کہتے ہیں ان الفاظ کو جو ایک دوسرے سے ملا کر کے لکھے جاتے ہیں۔ ملا کر کے کیوں لکھے جاتے ہیں؟ دیکھیے، جو لوگ انگلش وغیرہ پڑھتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں اسکول کے اندر، انہوں نے دیکھا ہوگا اے بی سی ڈی لکھی جاتی ہے کیپٹل لیٹرز میں، اور پھر وہی اے بی سی ڈی لکھی جاتی ہے اسمال لیٹرز میں۔ تو ایک طریقے سے اب یہ جو سبق آ رہا ہے نا، اس کو مرکبات کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اس قاعدے کا، قرآن مجید کا اسمال لیٹرز ہے یہ۔ تو انگلش کے اندر بھی جب الفاظ ایک دوسرے سے ملا کر کے لکھے جاتے ہیں تو اسمال لیٹرز بن جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہاں پر بھی الفاظ جب ایک دوسرے سے ملا کر لکھے جاتے ہیں تو وہ مرکبات بن جاتے ہیں، ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ الفاظ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، شکلیں بدلنے کے بعد بھی ان کے اندر اتنا زیادہ فرق نہیں آتا کہ ان کو پہچاننا مشکل ہو جائے۔ جیسے اے بی سی ڈی کے اندر تو شکلیں پوری بدل جاتی ہیں، اس میں شکلیں نہیں بدلتی۔ ہم الفاظ کی شکلیں بدلنے کے باوجود بھی ان کے نقطوں کے ذریعے سے ان کو بڑی آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں۔ اگلے سبق میں اسی کو جو ہے بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے الف، ٹھیک ہے نا؟ تو الف کی نیچے دونوں شکلیں دے رکھی ہیں۔ یہ الف اپنی نارمل شکل میں ایسا ہے، لیکن الف جب کسی سے مل کر آئے گا تو کبھی اس شکل میں آئے گا، کبھی اس شکل میں آئے گا۔ تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، الف کی دو شکلیں، با کی دو شکلیں۔ با اپنی اصل شکل میں ایسا ہے، لیکن جب کسی سے مل کر آئے گا تو کبھی اس کی شکل ایسی ہو جائے گی، کبھی ایسی ہو جائے گی۔ سمجھنے کے لیے اپنے نورانی قاعدے کو سامنے رکھ کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ جلدی اور آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے۔ دیکھیے، تا کی تین شکلیں، تا کی اصل شکل، اور جب یہ کسی سے مل کر آئے گا تو ان تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک شکل میں آئے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الفاظ بدلنے کے باوجود بھی ان کے اوپر نیچے جو نقطے ہیں وہ نہیں ختم ہوئے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ان کے نقطوں سے ہم ان الفاظ کو بہت آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں۔ جیم کی ایک شکل، جیم کا ایک نقطہ جو اس کے پیٹ میں ہے، جب جیم آدھا لکھا جائے گا اس کی شکل بدل جائے گی تو اس کا وہ نقطہ اس کے نیچے لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ پیٹ میں نیچے۔ آگے چلیے، دال کی ایک شکل، عین کی دو شکلیں، فا کی دو شکلیں، کاف کی دو شکلیں، لام کی دو شکلیں، میم کی دو شکلیں، نون کی دو شکلیں، ہا کی تین شکلیں، حمزہ کی دو شکلیں، یا کی دو شکلیں۔ شکلیں یا شکل، آپ شکل تب کہیں گے جب کوئی ایک شکل ہو، اور شکلیں ایک سے زیادہ ہوں تو، جیسے لڑکا، لڑکے، اس طریقے سے۔
ٹھیک ہے، آپ روزانہ سبق پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں اور اپنے سامنے بٹھا کر کے پڑھائیں، تھوڑا تھوڑا سبق پڑھائیں، ایک شکل جیسے الفاظ والوں کو ان کے نقطوں سے پہچانیں۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ جب الفاظ کی شکل ایک جیسی ہو جاتی ہے نا، با تا سا، تو یہ ویسے بھی ایک جیسے ہیں، با تا سا ایسے بھی ایک جیسے ہیں، لیکن جب ان کی شکل بدل جاتی ہے تو با تا سا شکل بدلنے کے بعد بھی ایک جیسی ہوتے ہیں، بس پہچان ان کے نقطوں ہی سے ہوتی ہے۔ وہ اس شکل میں ہو تب بھی ان کے نقطے پہچان، اور اس شکل میں ہو تب بھی ان کے نقطے ان کی پہچان، ٹھیک ہے نا۔ اور نقطے بدل بدل کر بچوں کا امتحان لینے کی کوشش کریں۔ جیسے تا ہے نا، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، تو اپنی طرف سے ایک نقطہ اوپر لگا دیں اور پھر پوچھیں ہاں بھائی بتاؤ اب یہ کیا بن گیا، ہے نا۔ جیسے سا ہے نا، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، اس کا ایک نقطہ مٹا دیں اور پھر پوچھیں بچوں سے، بچوں بتاؤ اب یہ کیا بن گیا۔ تو اس طریقے سے شکلوں کو بدل بدل کر بچوں کا امتحان لیں تو انشاءاللہ بچہ بہت اچھے طریقے سے اس کا جواب دے گا اور الفاظ کو جلدی پہچان لے گا اور سمجھ لے گا۔ اور یہی پہچان پڑھانے کا جو ہے نا سب سے عمدہ اور بہترین طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ کل لے کر کے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔